یو ایس ایس پلین ویو امریکن نیوی کی وہ شپ تھی جس نے لانچ ہونے سے پہلے ہی سوویت یونین کی نیندیں اڑا دی تھی۔ گہرے اور طوفانی سمندروں میں جہاں نارمل کامبیٹ شپس کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں یو ایس نیوی کی یہ نئی شپ لہروں کو بائی پاس کر کے پانی پہ تیرتی نہیں بلکہ لٹرلی اس کے اوپر اڑتی تھی۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ایڈوانسڈ شپ تھی تو پھر آخر اس میں ایسے کیا مسئلے پیش آئے جو یو ایس نیوی کو اسے ہمیشہ کے لیے ڈی کمیشن کرنا پڑا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1960s کی، جب ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں کنٹریز اپنے الائز کے ساتھ مل کر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر کوئی صرف اس ریس میں لگا تھا کہ کیسے بھی کر کے خود کو دنیا کے سامنے زیادہ طاقتور دکھایا جائے۔ اب اس کام کے لیے ضروری تھا کہ ایسی چیزیں انوینٹ کی جائیں، ایسی ٹیکنالوجی اپنائی جائے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یو ایس نیوی، جس نے ورلڈ وار 2 میں اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا کے اوپر اپنا روب جمایا ہوا تھا، ان کا یہ روب سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ سوویتس نے ایسی ایڈوانسڈ لیول کی نیوکلیئر سب مرین بنانا شروع کر دی جن کا چاہتے ہوئے بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سب مرینز پانی کے اندر قریب 75 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی تھیں، جبکہ اس وقت یو ایس نیوی کی شپس اس سے کافی سلو چلتی تھیں۔ نہ صرف ان کی سپیڈ بلکہ یہ 350 میٹر کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح سے یو ایس نیوی کے ریڈارز اور سونار اسکیننگ سسٹم سے چھپانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھیں۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ سوویت سب میرینز یو ایس نیوی کی شپس کو آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی کامبیٹ شپس کے ریڈار پہ ڈیٹیکٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ سوویت سب میرینز کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو پکڑنا مشکل تھا بلکہ اس وقت کے ٹورپیڈو میزائلز جو انڈر واٹر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ بھی سوویت سب میرینز سے کافی کم تھی۔ سوویت یونین کی سب میرینز کا معاملہ یو ایس نیوی کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان سے نمٹنے کا ایک ہی سولوشن تھا کہ ایسی شپس بنائی جائیں جو سوویت سب میرینز سے بھی زیادہ تیز چل سکیں۔ یو ایس نیوی کے آفیشلز جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ ایک اٹالین انجینئر 1906 میں پہلے سے بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بوٹ بنائی تھی جو انڈر واٹر ونگز کے استعمال سے کافی تیز چل سکتی تھی۔ یہ انڈر واٹر ونگز بوٹ کے نیچے لگے ہوتے تھے، اور جب بوٹ تھوڑی اسپیڈ پکڑتی تھی تو پانی کا پریشر ان ونگز کو اوپر اٹھا دیتا تھا۔ بوٹ کی باڈی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ صرف ونگز پانی کے کانٹیکٹ میں رہتے۔ ایسا کرنے سے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈریگ کم ہو جاتا تھا اور ظاہر ہے بوٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ اس ڈیزائن کو ہائیڈرو فوائل کا نام دیا گیا تھا۔ 1906 میں ہائیڈرو فوائل کی انوینشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ بھی آتی گئی۔ 1950s میں یہ ٹیکنالوجی کمرشل یاٹس اور بوٹس میں بھی اپلائی کی جا چکی تھی۔ ہائیڈرو فوائل کا یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بوٹس صرف لیکس میں چل سکتی تھی جہاں پانی پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اوشن میں جہاں یو ایس نیوی کو ان کی ضرورت تھی وہاں لہریں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، اس لیے وہاں ان کے لیے تیز چلنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو ایس نیوی نے اسی ہائیڈرو فوائل کے ڈیزائن میں کچھ چینجز کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈر واٹر ونگز کو بالکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کیا گیا۔ اس سے پانی کی لہریں بوٹ کی باڈی اور ونگز کے درمیان ہوتی تھیں، جس سے زیادہ لہروں میں بھی بوٹ کافی اسموتھلی اپنی تیز رفتار کو مینٹین رکھ پاتی تھی۔ اس نئے ڈیزائن میں مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان ونگز کو کیسے بھی کر کے کنٹینیوسلی ایسے موو کرانا تھا جس سے بوٹ کی پوزیشن ہر وقت سیدھی رہے۔ خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی 1960s میں بنا لی گئی۔
US نیوی کو اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ سوویت سب میرین سے مقابلہ کرنے کے لیے یہی ڈیزائن سب سے بیسٹ رہے گا۔ اس کنڈیشن میں یہ ہائیڈرو فوائل شپس سوویت سب میرینز کا پیچھا بھی کر پائیں گی۔ 1970 میں US نیوی ہائیڈرو فوائل کے 4 پروٹوٹائپس بنا چکی تھی، جس میں سب سے بڑی 320 ٹن وزنی USS پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہائی اسپیڈ ہائیڈرو فوائل شپ کہلائی جاتی تھی۔ سلو اسپیڈ پہ یہ ویسے ہی چلتی تھی جیسے دوسری کامبیٹ شپس چلتی ہیں، لیکن جب اس کی اسپیڈ بڑھانی ہو تو اس کے ہائیڈرو فوائلز کو ہائیڈرولک جیکس کی مدد سے نیچے کر دیا جاتا تھا۔ یہ 14,000 ہارس پاور کے انجنز تھے جو اصل میں F-4 فینٹم فائٹر جیٹ کے انجنز تھے۔ پلین ویو اس انجن اور ہائیڈرو فوائل کی مدد سے 91 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے چل سکتی تھی، یعنی سوویت سب میرین سے بھی 16 کلومیٹرز پر آور زیادہ۔ اس کے علاوہ پلین ویو پہ ایڈیشنل جیٹ انجنز لگانے کا آپشن بھی موجود تھا، جس سے وہ حیرت انگیز طور پہ 170 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ بھی اچیو کر سکیں گی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ پلین ویو میں بہت ایڈوانسڈ آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا تھا، جو ہائیڈرو فوائلز کو 10 فٹ کی ویوز میں بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ US نیوی نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے ان 4 ہائیڈرو فوائل شپس کو تیار کروایا، پر ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگ گیا، قریب 14 سال۔ اور جب تک 1974 میں ان کو تیار کیا گیا تب تک ایسی دوسری ٹیکنالوجی بھی آ چکی تھی جس سے سب میرینز کو ٹریک کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ یعنی ہائیڈرو فوائل کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو اب دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اب ہائیڈرو فوائل کا کام صرف فاسٹ پیٹرولنگ کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ ان ہائیڈرو فوائل کے نقصانات ان کے فائدے سے بھی زیادہ تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی مضبوطی نارمل کامبیٹ شپس کے مقابلے میں بہت کم تھی، ان پر زیادہ وزن بھی نہیں لادا جا سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادہ ہیوی ویپنز بھی نہیں اٹھا سکیں گی۔ زیادہ فیول کنزیوم کرنے کی وجہ سے یہ کنونشنل شپس کے مقابلے میں کاسٹ افیکٹو بھی نہیں تھی۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ US نیوی کا یہ ایکسپیریمنٹ جہاں کسی حد تک کامیاب ہوا، وہیں کئی لوگ اس کے خلاف بھی ہو چکے تھے۔ دنیا کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کے چکر میں ہائیڈرو فوائل ایک کنٹروورسی بن کر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوی کا زیادہ تر بجٹ ایک ایسے مقصد میں ضائع ہو جائے جو بہت کم کاسٹ میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، پر کیونکہ کولڈ وار میں دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا، اسی لیے 6 ہائیڈرو فوائل شپس صرف کوسٹل پیٹرولنگ کے لیے تیار کی گئیں، جن کو پیگاسس کلاس ہائیڈرو فوائل کا نام دیا گیا۔ 10 سال تک یہ شپس سروس میں رہیں۔ اس کے بعد 1991 میں فائنلی سوویت یونین ٹوٹ گئی، کولڈ وار کا اختتام ہو گیا، اور ساتھ ہی 1994 میں ان ہائیڈرو فوائلز کو ہمیشہ کے لیے ڈی کمیشن کر دیا گیا۔ وہ شپ جو ایک دور میں اڑا کرتی تھی، آج ایسٹوریا کے ساحل پہ اس کا ملبہ لاوارث پڑا ہوا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔